موزہ خریمہ ایک تاریخی جائزہ۔ خریمہ شمالی ہندوستان کی معروف ریاست اتر پردیش کے مشرقی مشہور و معروف و مردم خیز ضلع اعظم گڑھ سے مغرب کی سمت کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ایک قدیم موزہ ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے 87 میٹر بلند ہے۔ اس کے مشرق میں سرائے میر کا مشہور قصبہ آباد ہے اور مغرب میں پھول پور اور شاہ گنج جیسے قصبات واقع ہیں۔ یہ قدیم موزہ لکھنؤ قومی شاہراہ کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 5000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کی مسلم آبادی اردو جبکہ غیر مسلم آبادی ہندی اور بھوجپوری بولتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 63.8 ہے۔ آبادی کے اعتبار سے یہ موزہ سرائے میر و اطراف کا سب سے قدیم موزہ ہے۔ سرائے میر سے پہلے اصل آبادی یہیں کی تھی۔ مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اعظم گڑھ اور اس کے اطراف کی تاریخ پر گہری نظر تھی اور اس سلسلے میں ان کی متعدد مطبوعہ و غیر مطبوعہ تصانیف موجود ہیں، مثلا تذکرہ شاہ امین الدین نصیر آبادی مطبوعہ، تاریخ بابوان سدھاری اعظم گڑھ غیر مطبوعہ اور تاریخ اعظم گڑھ غیر مطبوعہ، جو سوء اتفاق سے ان کے مخطوطات و مسودات میں بھی اب دستیاب نہیں ہیں۔ تاہم مولانا کے بعض مخطوطات اور مسودات میں جا بجا ان کا ذکر اور حوالہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے تذکرہ سید میر علی اشکان سرائے میری رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں موزہ خریمہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ رسالہ عشقیہ میں ہے کہ جب فرید حسن سوگ نے قلعہ روہتاس کو غیر مسلموں سے حاصل کیا تو جون پور کے اکابر نے خواہش ظاہر کی کہ اگر میر سید علی اشکان تشریف لا کر قیام فرماتے ہیں تو ہم لوگ بھی آ کر آباد ہو جائیں گے۔ فرید حسن سور نے میر صاحب کو عریضہ لکھا کہ ہم جون پور کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آج جناب تشریف لا کر قلعہ پر آباد ہو جائیں تو اس نواح میں شاعر اسلام رواج پا جائے جیسا حکم عالی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر سے نکل رہا ہوں اور لوگوں کے اختیار ہے نکلیں یا نہ نکلیں۔ چنانچہ آپ جون پور سے نکل پڑے اور نظام آباد کو روانہ ہو گئے۔ اطراف و دیار کے عمائدین جو تعلقہ دار اور دیہاتوں کے بڑے زمیندار تھے، سب نے کہا کہ ہمارے گاؤں اور بستیاں موجود ہیں، حضرت والا کی جہاں مرضی ہو قیام فرمائیں، مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ انہی لوگوں میں شیخ محمد اسحاق زمیندار خریمہ بھی تھے۔ بکمال ادب عرض کیا کہ اگر ان لوگوں کی درخواست قبول نہیں ہوتی تو خاکسار ہی کی درخواست قبول و منظور فرما لی جائے تو عین ذرہ نوازی ہوگی۔ قبول فرما کر آپ وہاں پر رونق افروز ہو گئے اور موزہ خریمہ کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا۔ محمد اسحاق صاحب اور ان کے متعلقین نے بڑی سیرچشمی سے آپ کے قیام کو موزہ اور ساکنان موزہ کے لیے نعمت غیر مترقبہ اور فعل نیک سمجھا۔ کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد آپ نے شیخ محمد اسحاق صاحب سے فرمایا کہ میری وجہ سے آپ اور آپ کے متعلقین کو تکلیف ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں۔ محمد اسحاق اور ان کے گھر والوں نے عرض کیا کہ آپ کا قیام ہم خدا کی رحمت سمجھ رہے ہیں اور ہم کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ اور جگہ منتقل ہو جائیں، بلکہ ہم سب دوسری جگہ منتقل ہو جانا پسند کرتے ہیں۔ موزہ سے قریب زمینیں شور پڑی تھیں۔ برسات میں سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ میر صاحب نے اسی زمین کو پسند فرما لیا جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے۔ اسحاق نے باصرار کہا کہ حضرت اس جگہ سے بہتر اور عمدہ فلا زمین ہے، وہاں پر قیام فرمائے تاکہ زمین سے بہتر پیداوار
اور گلو گلزار بھی برائے تفریح حضرت اقدس کو حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا یہ زمین بھی انشاءاللہ تعالی باصلاحیت ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کے قیام کی برکت سے اس زمین سے بہترین قسم کی پیداوار ہونے لگی۔ روایت ہے کہ شیر شاہ چند دنوں کے بعد مرتضی آباد حضرت میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سرزمین کو حضرت علی اشکان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھ کر نظر پیش کی۔ آپ نے قبول و منظور فرما کر نصف وہاں کے لوگوں کو دے دی اور بقیہ نصف آپ نے رکھ لی۔ سید علی اشکان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دیار پورب شیراز ہند میں 10ویں صدی کے ایک جلیل القدر صاحب دل بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی وفات 950 ہجری میں ہوئی اور اسی سرزمین میں آسودہ خواب ہے۔ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو موضع خریمہ کے زمیندار شیخ محمد اسحاق نے از راہ عقیدت و محبت ہبہ کی تھی۔ اب یہ زمین روضہ علی اشکان رحمۃ اللہ علیہ سرامیری کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ و تراجم اور سیر و تذکرے کے بعض کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ موضع خریمہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد 938 ہجری میں ہوئی اور تقریباً 13 سال آپ کا قیام رہا۔ اسے گاؤں کی آبادی اور اس کی قدامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ کر پانا مشکل ہے کہ یہ گاؤں کب اور کن حالات میں آباد ہوا، البتہ سرائے میر و اطراف میں اس کا سب سے قدیم ہونا طے ہے۔ بعض قدیم فارسی مخطوطات سے معلوم ہوتا ہے کہ موضع خریمہ کی آبادی سرائے میر سے کم از کم 200 سال پہلے کی ہے۔ سید علی اشکان رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے اب تک 501 سال کا دورانیہ گزر چکا ہے۔ غالباً گاؤں کی آبادی اس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ مغل تاجدار اورنگزیب کے بھائی دارا شکوہ کی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں بھی سید علی اشکان سرائے میری اور موضع خریمہ کا ذکر موجود ہے۔ گاؤں کے بعض بزرگوں کی روایت کے مطابق اس کا اصل نام گوہریواں ہے، جو بعد کے زمانے میں خریمہ سے بدل گیا۔ بعض تاریخی کتبات، مقبرات اور خطوط سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ گاؤں کے بعض پرانے مکانات کی اینٹوں پر بھی گوہریواں کنڈا پایا گیا ہے۔ گوہریواں کے معنی ہے لال و جواہر کا گڑھ، ہیروں اور موتیوں کا مرکز و محل۔ اپنی آبادی، قدامت اور تاریخی حیثیت اور جائے وقوع کے اعتبار سے یہ موضع واقعی ہیرا اور جوہر ہے۔ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے چمڑے کی دباغت کا مرکز اور کارخانہ بھی اسی گاؤں میں تھا۔ اس پیشے سے وابستہ اطراف کے تمام افراد دباغت کے لیے اسی گاؤں کا قصد کرتے تھے۔ اسی طرح نیل سازی کا قدیم گودام بھی اسی گاؤں کی اہمیت اور مرکزیت کو واضح کرتا ہے۔ اسی گاؤں کی سرزمین پر مدرسۃ الاصلاح جیسا عالمی شہرت یافتہ دینی قرآنی ادارہ قائم و دائم ہے، جس کے فیوز و برکات سے پورا عالم منور ہو رہا ہے، جس کے فارغین و فضلاء اپنے دینی، علمی، تحقیقی، تصنیفی اور قرآنی خدمت اور مزاج و منہج کے لیے ملک و بیرون ملک میں معروف ہیں۔ اس ادارے کے اولین فضلاء میں اس گاؤں کے بھی ایک فرزند تھے، جن کا نام شیخ محمد فاروق اصلاحی تھا، جو ماسٹر ایثار احمد صاحب مرحوم اتر محال کے چچا ہوتے تھے۔ مولانا محمد فاروق صاحب اصلاحی مدرسۃ الاصلاح کے ہم سبق ساتھیوں میں مولانا امین حسن اصلاحی معروف مفسر قرآن و صاحب تدبر قرآن، مولانا اختر حسن اصلاحی اور مولانا نجم الدین اصلاحی صاحب تھے، جو مولانا محمد فاروق صاحب کے نہایت دوست اور ان کے ہمدم و ہمدرد تھے۔ دونوں بزرگوں کی دوستی کے بہت دلچسپ قصے مشہور ہیں۔ آپ ہی ہمارے گاؤں کے سب سے پہلے اور بزرگ اصلاحی ہیں۔ اسی سرزمین کے شجرہ طوبہ مسجد الاصلاح کی شاخ
اور اس کے برگوبار کی صورت میں سرائے میر اور اس کے اطراف میں مختلف دینی اور علمی مراکز نظر آتے ہیں۔ یہ سب اسی زمین کی زرخیزی اور شادابی کا فیض ہے۔ طب و صحت کا ابتدائی حکومتی ادارہ سرکاری اسپتال اسی موضع کی سرزمین پر واقع ہے، جس سے باشندگان موضع اور بندگان خدا بلا کسی تفریق و مذہب و ملت فیض اٹھا رہے ہیں۔ اہل تشیع جو اب سرائے میر میں آباد ہیں، وہ بھی اپنی مذہبی رسومات خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام کی رسومات موضع کھریوا میں ہی ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی زمانے میں آبادی کا اصل مرکز یہی گاؤں تھا، جو بعد میں سید علی آشکان کے ایک کنارے بچ جانے سے اسی کے اطراف پہ منتقل ہو گئی، مگر اب بھی اپنی مذہبی رسومات کے لیے وہ اسی گاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کا امام باڑہ موضع کھریوا ہی میں واقع ہے۔ یہی حال سرائے میر میں آباد تجارت پیشہ غیر مسلم آبادی کا ہے، وہ بھی اپنی مذہبی رسومات کے انجام دینے کے لیے کھریوا ہی کا قصد کرتے ہیں۔ یہ لوگ موضع کھریوا ہی کے اصل باشندے ہیں، البتہ سرائے میر کی آبادی اور اس کی تجارتی حیثیت کے پیش نظر قصبہ سرائے میر کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کا مرکزی مندر بھی اسی گاؤں کے سرزمین پر واقع ہے اور ہر اہم موقع پر وہ اس مندر کی زیارت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ سرائے میر کی نسبت سے اکثر لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ میر مہدی حسین ایک شیعہ زمیندار سے منسوب ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ سرائے میر دراصل سید میر علی آشکان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ آپ کے نام کے جز میر کی طرف نسبت کر کے اس آبادی کا نام سرائے میر پڑا، اور اوپر یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ سید میر علی آشکان رحمۃ اللہ علیہ کا قیام موضع کھریوا ہی میں تھا، گویا کھریوا ہی کے ایک فرد کے نام پر موجودہ شہر یا موجودہ قصبہ سرائے میر آباد ہوا۔ مذکورہ بیانات سے سرائے میر اور اس کے اطراف و اکناف میں موضع کھریوا کی مرکزیت اور اس کی تاریخی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔